بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KNN HD اور میں ہوں سید تنویر اقبال۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام، جسے لوکل گورنمنٹ کا نظام کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اور کسی بھی جمہوریت کے اندر کسی بھی حکومت کے لیے یہ نہایت کسی بھی ملک کے عوام کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ کوئی حکومت جب بھی اپنے ویلفیئر پروجیکٹس کرتی ہے تو اس کے ثمرات گراس روٹ لیول تک اور لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ اس لوکل گورنمنٹ کی تاریخ جو ہے وہ بھی نو کالونیل نظام کے ساتھ ملتی ہے۔ 1945 سے تقریباً ہمارے برِ صغیر کے اندر جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ سامنے آتا ہے تاریخ کے اندر۔ پاکستان میں 1947 سے 1958 تک ایک بلدیاتی نظام جو ہے وہ کار فرما رہا۔ اس کے بعد ایوب صاحب نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی اور اس کو جاری رکھا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد مشرف صاحب نے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر وہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے کی حکومتیں اس نظام کو تھوڑا بہت رائٹ لیفٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آن رکھتی رہیں، لیکن جنرل مشرف صاحب نے اس کے اندر بہت جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کی۔ لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈسٹرکٹ، تحصیل، سٹیز، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی اور یونین کونسلز وغیرہ کے نظام ہوتے ہیں، جس کی ایک گورننس بنائی جاتی ہے اور ان لوگوں کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت ان کو دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے علاقہ کی ایک نہایت معروف قانون دان شخصیت جناب حافظ روح الامین صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج ان سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے علاقہ کے اندر یہ نہ صرف کہ ہمارے علاقہ کا ایک مسئلہ ہے، بلکہ جب عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے بھی نئے بلدیاتی نظام کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی وہ لے کر آئے ہیں، اور اس سسٹم کا ایک اس طرح سے نظام بن گیا ہے کہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بالکل نئے طریقے سے آرگنائز ہوگا۔ آج میں حافظ صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے کہ حافظ صاحب، ایک تو یہ سسٹم مجھے لگ رہا ہے، ہماری عوام کو لگ رہا ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی ہماری عوام کی ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی عوام کو اس کے بارے میں کیا پرابلمز ہیں، کیا یہ سسٹم ہے کیا۔ حافظ صاحب نے اس سسٹم کے اوپر اسٹڈی، ویسے تو وہ قانون دان ہیں، اپنی روٹین میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو آپ سب سمجھتے ہیں کہ کنگن پور کے اندر ایک برننگ ایشو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے کہ کنگن پور سٹی کے ساتھ جو علاقے دیہاتی لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی تھی۔ کنگن پور کی عوام، کنگن پور کے سیاستدان یا جو امیدوار الیکشن کے خواہش مند تھے وہ اس سلسلے میں عدالت سے اور رجوع کر چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ساتھ لگنے والے گاؤں اور دیہات نکالے جائیں۔ تو میں حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایسی کون سی بڑی یا کیا ایسے فیکٹس تھے، کیا ایسے پرابلمس تھے، کیا اس کا سیاق و سباق ہے، کیا اتنی بڑی پریشانی تھی کہ یہ دیہات اگر چند کنگن پور کے ساتھ لگ گئے تو کیا ایسا مین مسئلہ تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر موو کر رہے ہیں، کبھی افسران بالا کے پاس، کبھی حکومت کے عہدیداران اعلیٰ کے پاس، کبھی عدالتوں کے اندر ریٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ پبلک اویئرنیس اور پبلک ویلفیئر کے لیے ہے۔ بیسیکلی آپ نے 2 کوشچن ریز کیے ہیں جی۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا، اس کا میتھڈ آف الیکشن کیسا ہوگا۔ سیکنڈلی جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہ جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ ٹاؤن کنگن پور کے ساتھ یعنی ریونیو اسٹیٹ کنگن پور کے ساتھ 5 دیہات کو شامل کر دیا گیا ہے، اور وہ جو آبجیکشن کرنے والے تھے، جو سٹی کنگن پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے پہلے آبجیکشن موو کیے اسسٹنٹ ڈیمارکیشن آفیسر کے پاس،
پھر وہ کمشنر صاحب کے پاس جو کہ ڈیمارکیشن اتھارٹی ہے ان کے پاس گیا، الٹیمیٹلی وہ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے کمشنر کا فیصلہ سیٹیسفائڈ کر کے سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ نے دوبارہ اس کو ریویو دیکھنا ہے۔ یہ آپ کا دوسرا کوشچن تھا۔ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ نے جو ایکٹ دیا ہے 2013 کے ایکٹ کو ڈیزالو کر کے 2019 کا دیا ہے، اس میں بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے تخصیص کر دی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اس کو دیہی اور شہری آبادی میں تقسیم کیا ہے کہ یہ جو اربن ایریاز ہوں گے ان میں یہ سسٹم ہوگا، اور جو اربن ایریا میں نہیں آتے جو دیہی علاقے ہیں ان میں ایک علیحدہ سسٹم ہوگا جی۔ اب یہاں موٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کنگن پور جو کہ 1975 سے ٹاؤن کمیٹی چلی آ رہی ہے سر، یہ لیٹر آن میونسپل کمیٹی بن گئی، اور اس ایکٹ نے میونسپل کمیٹی کو ڈیزالو کر کے ٹاؤن بنا دیا۔ اب دیکھیں سر، اس میں بڑی سمپل بات ہے جی کہ ٹاؤن کمیٹی بنانے کے لیے جو کم از کم آبادی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ناٹ لیس دین 20,000، یعنی 20,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو لیٹسٹ سینسز ہے ہمارا پاپولیشن کا، اس میں یہ ٹاؤن کے دیکھیں جو ہمارا کنگن پور ہے نا جی، کنگن پور اربن کی آبادی ہے 28,184، جو آلریڈی کنگن پور کی میونسپل کمیٹی تھی اس کی آبادی شہری آبادی جو میونسپل کمیٹی کے بڑا ریلیونٹ آپ کا کوشچن تھا کہ ریلیونٹ یہ ہے کہ 28,184 تھی، اور یہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پورا ریونیو اسٹیٹ شامل ہوگا، یعنی اب پورا کنگن پور اس میں شامل ہوگا جب ہم کسی بھی ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں، ٹاؤن کمیٹی بناتے ہیں، تحصیل بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں۔ اب جب ریونیو اسٹیٹ کو شامل کیا جائے تو اس کے ساتھ سٹی کنگن پور کے ساتھ 4 چھوٹے چھوٹے دیہات بھی ہیں، مثلا کوٹ حسن ہے، کوٹ اقبال ہے، چا کھرلا والا، اور آبادی چندو بیگم، آزاد کوٹ بھی ہے، شاید آزاد کوٹ بھی ہے جی۔ ان کی جو آبادی بنتی ہے 3,354، میننگ دیئر بائی کہ سٹی کنگن پور کی 28,184 پلس 3,354 ملا کے تو ان کی آبادی بن گئی ریونیو اسٹیٹ کنگن پور کی 31,538۔ جی ٹھیک۔ سو یعنی اس میں رورل کنگن پور شامل نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے جس میں کل سور اس طرح کے بڑک دیکھا، وہ تو انہوں نے سرے سے ختم ہی کر دیا نا جی، رورل کنگن پور کی بات نہیں ہے۔ اب جتنی بھی ڈی لمیٹیشن ہوگی وہ ریونیو اسٹیٹ کی بنیاد پر ہوگی، موضوع کی بنیاد پر۔ عوام کی سہولت کے لیے مجھے بھی اس کی سمجھ آ جائے گی تھوڑا سا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ریونیو اسٹیٹ کنگن پور کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ہم رورل کنگن پور کہہ رہے تھے وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ، وہ علیحدہ اسٹیٹ کی، ٹھیک ہے۔ میں نے بالکل شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس ایکٹ نے بیسیکلی دیہات کو اور شہروں کو علیحدہ علیحدہ سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کا سسٹم ڈیولپ کیا جی۔ اب جو پہلے رورل کنگن پور میں آتے تھے وہ تحصیل کونسل میں شامل ہو جائیں گے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پر اربن فیچرز ہوں گے یا اربن شہری ایریا ہوگا وہاں پر آپ نے ٹاؤن بنانا ہے، میونسپیلٹیز بنانی ہے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانا ہے جی۔ جو شہری ایریا میں نہیں آتے وہ سارے آ جائیں گے تحصیل کونسل میں، اور لیٹر آن اس میں ولیج پنچایت بھی بن جائے گی۔ سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کنگن پور کو، ریونیو اسٹیٹ کنگن پور کو ایک ٹاؤن کمیٹی بنانے کے لیے کسی بھی دیہات کی قطعی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، یعنی جو بھی پٹیشنرز تھے ان میں آپ نے نام لیا، چلے میں نام لے دیتا ہوں، اس میں ہمارے فیصل رضا خان صاحب، ان کے بارے میں گمان ہے کہ وہ امیدوار بھی ہیں ٹاؤن کے جو بھی بننی ہے سیٹ اپ اس کے علاوہ علی رباب صاحب، انہوں نے عبدالغفار صاحب کے ذریعے ریٹ پٹیشن کروائی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں ملک جمیل صاحب تو اس کے ورسز آئے کہ وہ خیر کراس آبجیکشن کیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور ہمارے نام الگ ایڈوکیٹ صاحب ہیں بقاپور سے، ان کا یہ تھا کہ بقاپور نکال دیں، ایکسکلوڈ کر دیا گیا، ٹھیک۔ اور ویسے وہ ریونیو اسٹیٹ میں تھا بھی نہیں، وہ تو انلیگل آیا ہے اس کے اندر، وہ آنا نہیں چاہیے تھا، وہ ہمارے کنگن پور ریونیو اسٹیٹ میں جو نہیں تھا۔ اس میں ہم لیگل یا انلیگل کی بات نہیں ہے جی، بیسیکلی قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ٹاؤن بنانا ہے نا، اس میں کمپیکٹنیس ہونی چاہیے،
कम्पैक्टनेस से मुनादे है कि टेरिटोरियल यूनिटी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये जो देहात हैं इनका कंगनपुर के साथ टेरिटोरियल यूनिटी बनती नहीं है, क्योंकि ये जो देहात हैं तकरीबन 90% ये एग्रीकल्चरल लैंड पर मुश्तमिल है। इनका जो बिल्ट अप एरिया है वो सिर्फ 10% है। हमारी आबादी के साथ आबादी नहीं मिलती है इनके साथ। अच्छा, इसमें वो मैं उनका नाम रह गया, हाफिज खालिद महमूद साहब जो हमारे साहब का चेयरमैन थे बल्दिया के, उनका भी वो भी थे कि ये जो देहात हैं उन्होंने अपने भाई के ज़रिए, यूनुस साहब के ज़रिए रिट पिटीशन करवाई थी। तो चलें, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग ये समझ रहे थे कि इन लोगों का हमारे साथ बिल्कुल टेरिटोरियल जो है वो बिल्कुल कोई यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ के बुद्दोबाज, वहाँ का स्टाइल, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की हर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, Exactly, शहरी लोगों की ज़्यादा होती है। exactly, लेकिन इसका तो हमने सुना, खैर ये सवाल आपसे शायद ना ही बनता हो, मैं किसी पॉलिटिशियन से इंशाल्लाह किसी वक्त बुला के पूछ लूंगा कि लोग तो कहते हैं कि कुछ देहातों में रहने वालों से लोग पॉलिटिकली डर रहे थे, उसके आने का खतरा था उन्हें, तो इसलिए वो चाह रहे हैं ना आए देहात। नहीं, मुझे असल में इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैंने तो लॉ की बात करनी है। जो मैं बैसियत कानून का तालिब इल्म समझता हूँ कि ये जो देहात के साथ टेरिटोरियल यूनिटी बनती नहीं थी ना। कानून एक और रूल ये कहता है कि आने वाले 8 सालों में ये शामिल हो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि 3100 एकड़ पर मुश्तमिल है रेवेन्यू स्टेट कंगनपुर, अभी तो कंगनपुर के अंदर इतनी खाली जगह पड़ी है कि वो आने वाले 50 सालों के लिए पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरी किया जा सकता है। सो इनके साथ कोई कंपैक्टनेस नहीं बनता। अच्छा, इसका मतलब है, जितनी मेरी स्टडी थी मैं आपके सामने रख देता हूँ तो उसको थोड़ा सा आगे ताकि मुख्तसर हो जाएगा, कि हर डिप्टी कमिश्नर की ये ड्यूटी थी कि वो अपनी न्यू म्यूनसिपल कमेटीज़ या टाउन कमेटीज़ या विलेज काउंसिल्स की तो अभी हदबंदी हुई नहीं है, तो उन्होंने बनानी थी टाउन कमेटीज़। अब उन्होंने इलाहाबाद को म्यूनसिपल कमेटी बना दिया, 76,000 की आबादी है, और इसको 46 पे ला के तो इसको उन्होंने टाउन कमेटी रहने दिया। तो इसमें जाहिर है उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी ने इनके सबके वो लेके रेवेन्यू स्टेट के रिकॉर्ड्स तो उन्होंने बना के अपनी प्रपोजल्स तो इसको डिक्लेयर कर दिया। वो आप लोग उस फैसले के अगेंस्ट जो पिटिशनर्स हैं वो कमिश्नर के पास चले गए। यस, कमिश्नर साहब का हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या हमने देखा कि कमिश्नर साहब ने क्या किया कि वो देहात निकालने के बजाय एक और गांव ईसवी उसमें मजीद शामिल कर दिया असगर जमशेरी साहब की रिक्वेस्ट। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, आप पिटिशनर्स को ये सब पसंद नहीं आया तो आप लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन कर दी। जी, मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ आपके एक्सपर्ट राय लीजिए, वक्त भी कम है, कि हाई कोर्ट ने आप लोगों से कहा कि आपकी रेमेडी बनती है, आप चले जाएं सेक्रेटरी बल्दियात के पास। सेक्रेटरी बल्दियात का फैसला अभी जब उसके खिलाफ आपने तौहीन अदालत की रिट की तो उसने जारी कर दिया। जी जी। अच्छा, इस फैसले के अंदर आप सब ये है, उसको थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है कि उसने कल्स को और काजी वालों को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन नीचे जो उसकी ऑब्जर्वेशन है उसमें उसने कहा कि ये मैं कैबिनेट में भेजूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप इस पर वजाहत भेज दें कि कैबिनेट का इसमें क्या किरदार होगा, और फिर हम अपने जो है नई बल्दियाती जो हमारे तरीकाकार इलेक्शन का, और हम उस तरफ मूव करेंगे। देखिए जी, बेसिकली ये आपकी बात दुरुस्त है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है 9/7/2020 को दो देहात को एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर दिखा सके कैमरा मैन तो आप थोड़ा सा इसको कर दें, ये मैं इसको दिखा देता हूँ। लोकल गवर्नमेंट का ये फैसला है, इसमें ऊपर जो 2 लाइनें हैं उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कल्स को और काजीवाला को एक्सक्लूड कर दिया, और नीचे बिल्कुल जो सेक्रेटरी साहब के सिग्नेचर के ऊपर 2-4 लाइनों में ऑब्जर्वेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि ये हम कैबिनेट मीटिंग में भेजेंगे और वहाँ पे इसका फाइनल डिसीजन आएगा। तो मुझे अभी सिर्फ हाफिज साहब से इसकी एक्सपर्ट राय लेना है। अच्छा, अब सब ये आप देखें, इसमें जो ये लिखा हुआ है कि कैबिनेट में जाएगा, इसमें ये किरदार क्या, अब लोगों के अंदर ये भाम पाया जा रहा है कि कैबिनेट इसको मंजूर करे ना करे। अच्छा, आपका सवाल से थोड़ा सा पहले एक सवाल मैं का जवाब दे दूं जी, कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैं समझता हूं, ये जो सेक्रेटरी साहब ने फैसला किया है ना 2 देहात को निकालने का, ये भी उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ रॉन्ग फैक्ट्स किया है जी। अच्छा, यस।
اگر وہ بالکل اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو فیکٹس فیصلہ کرتے تو یہ پانچوں کے پانچوں دیہات کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے تھا. بہت سارے آرگومنٹ ایسے ہیں جو یہاں میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انہوں نے بالکل غلط فیصلہ کیا جی. سیکٹری صاحب نے غلط فیصلہ کیا. سیکٹری صاحب کو وہ انہوں نے فیکٹس کو اچھی طرح دیکھا نہیں ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر عوام کے اس شک کو تقویت دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی پولیٹیسائز. نہیں اس طرح کا نہیں. وہ ان سے سینسس بلاک کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے جی. اچھا. جو میں نے دیکھی ہے وہ سینسس بلاک کو اچھی طرح شاید اسٹڈی نہیں کر سکے. سیکنڈلی آپ نے جو بات کی وہ تو ڈیمارکیشن رولز ہیں 2019 کے, اس کا رول ہے 27 جی اور 28 کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ڈیمارکیشن کے متعلقہ, ڈیمارکیشن اتھارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ الٹیمیٹلی جانا کیبنٹ کے پاس ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اگر کیبنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ اگینسٹ دا لا کی ہے, اگینسٹ دا رولز کی ہے, تو وہ کریں گے کہ وہ دوبارہ کیبنٹ ڈیسیشن یہ کیبنٹ کرے گا کہ وہ ڈیمارکیشن اتھارٹی کے پاس بھیج دے گا ریویو کرنے کے لیے. اس نے خود ریویو نہیں کرنا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی کہ وی آر دی کیبنٹ کنسیڈرز that limits classification number or name of the local area has been proposed in contravention of the rules. یعنی رول کے خلاف کی ہے. It may refer the matter to the respective demarcation authority for review. کہ وہ کیا کرے گا, اس کو نظر ثانی کے لیے ڈیمارکیشن اتھارٹی کے پاس بھیج سکتا ہے جی. الٹیمیٹلی اس نے یہ کرنا ہے. اگر وہ ریویو کرتی ہے تو لیٹر اینڈ ریویو کا ویسے تو میں برس بلی تذکرہ کہہ دوں ریویو کا بہت چھوٹا سا اسپیکٹرم ہوتا ہے جی. ریویو بالکل بہت مخصوص بہت ایکسٹرا آرڈنری اگر فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہو تو پھر ریویو ہو سکتا ہے. لیکن کوشچن آپ کا ریلیونٹ ہے کہ کیبنٹ اس میں کر سکتی ہے, لیکن کیبنٹ نے خود نہیں کرنا, اس نے ریویو کے لیے ڈیمارکیشن اتھارٹی کو بھیج دینا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ پھر یہ سیکٹری صاحب نے تو فیصلہ کرتے ہوئے 5-6 مہینے لگا دیا, حالانکہ کورٹ سے ہم کو آیا تھا, لیکن یہ کیبنٹ اور یہ والا معاملہ اگر لنگر آن ہوگا تو الیکشن کمیشن تو بالکل اپنی ڈیٹس اناؤنس کر چکا ہے ہر چیز میں. اور ایک اور بات کہ اس فیصلے سے کیا پورے پنجاب کے اندر یہ پھر ایک ہلچل نہیں مچ جائے گی کہ ہر بندہ جائے گا اور اس فیصلے کو بیس بنانے شروع کر دے گا تو دیہات نکلنا شروع ہو جائیں گے یا اس قسم کے, تو پھر اوور آل یہ پرابلمس آ جائیں گے اس میں, تو کیسے الیکشن ٹائم پہ ہوگا پھر؟ یہ بات آپ کی بڑی درست ہے جی, لیکن اس طرح کی کمپلینٹس بہت کم اس دفعہ آئی ہیں جی. اس دفعہ جو ڈیمارکیشن ہوئی ہے اس لا کے تحت بہت کم, جو میں نے آبزرو کیا ہے ہائی کورٹ میں بھی بہت کم ریٹ پٹیشن گئی ہیں. یہ کوئی اگر میں بالکل ہی محتاط اندازے کی کتاب 10-15 سے 20 ریٹس ہوں گی, اس سے زیادہ کوئی نہیں گئی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کرنا انہوں نے لا اور رولز کے مطابق ہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو اب سب پھر یہ باقی کے دیہات تو نکلے نہیں, اور آپ کی کافی کوششیں تھیں ماشاءاللہ, آپ کے آرگومنٹس اچھے تھے, وکلا تو اور بھی تھے, لیکن میں ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس پہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا زیادہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ باقی کے دیہات نہیں نکلے تو آپ اس کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ اس کے خلاف ایک پٹیشنر ہے عبدالغفار خان, عبدالغفار صاحب, انہوں نے مجھے بس یہ ایک کونسل انگیج کیا ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو فائل اے ریٹ پٹیشن بیفور دا ہائی کورٹ. اور مجھے تو اغلب بہت یقین ہے جی, بلکہ اغلب امکان ہے کہ ہائی کورٹ نے ان تینوں دیہاتوں کو بھی ایکسکلوڈ کر دینا ہے جی, کیونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ تو بالکل لا رولز کے مطابق کرنا ہے, وہاں پر کسی قسم کی کوئی انفلوئنس ہو نہیں سکتا. ہائی کورٹ نے تو بالکل اکارڈنگ ٹو لا کرنا ہے, کیونکہ وہ سب ایسا ہے کہ ہائی کورٹ میں بالکل اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ ہوگا جی انشاءاللہ. وہاں جائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ تینوں دیہات بھی ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. اس کو نکالنے کے لیے لوگوں کے موو کر رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے. ابھی آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ باقی کے بھی نکالیں, تو اب یہ ہائی کورٹ کی صوابدید پہ ہے, وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ شامل بھی کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, کوشش کریں گے. چلیں نیکسٹ, اب یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بتا دیجئے, آپ نے اس پہ کافی اسٹڈی کی ہے ماشاءاللہ, کہ بیسیکلی یہ یونٹ کیا ہے. اس میں ہمارے علم کے مطابق تو ڈسٹرکٹ کا یونٹ ہے نہیں, تو اس کے بعد ہم یہ تحصیل کا یونٹ ہوگا. یہ بتا دیجئے کہ اس میں یونٹ کتنے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, اس جو پی ٹی آئی لے کے آئی ہے اپنا سسٹم. جی, وہ میں نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی نے اربن کو اور رورل کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دی ہے جی.
اب وہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کا نظام نہیں ہے، اب صرف تحصیل لیول کا ہوگا، یعنی جو رورل ایریاز ہے وہاں تحصیل ہوگی، اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپیلٹیز اور ٹاؤن کمیٹی ہوگی جی ٹھیک. اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ایک بات بڑی سر بہت مسکنسیپشن ہے کہ یہاں پر عموماً لوگ کہتے ہیں امیدوار برائے چیئرمین، اس طرح نہیں ہے جی، کہ ٹاؤن میں، میونسپیلٹیز میں اور میٹروپولیٹن میں ہوگا لارڈ میئر جو ہیڈ آف دی لوکل گورنمنٹ ہوگا، اور ٹاؤن میں میئر ہوگا جو ہیڈ آف دی لوکل گورنمنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس کا ذرا اسٹرکچر بتا دیتا ہوں تو کہ اس کا کیا مطلب پھر یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ لوگ اپنے آپ کو، وہ بہت میچور بندہ ہے یا عام بندہ ہے، وہ چیئرمین کا امیدواری، تو کیا اس نے اسٹڈی نہیں کیا اس لاء کو؟ کیا یار اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اسٹڈی کر لے. اس میں اتھارٹی چیئرمین ہے، میئر ہے، لارڈ میئر ہے، کیا ہے اس میں سر شاہ صاحب آپ کا گناہ ہے یا میرا گناہ ہے؟ ہمیں بتانا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں پتا تھا تو یہ ہمیں بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، انہیں کیونکہ بتانا یہ چاہیے تھا. جو اسٹوڈنٹ آف لا ہے، جو قانون کو سمجھتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. سیکنڈ میں ذرا اسٹرکچر بتا دوں کہ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو نیا ہے، اس میں ایک ہوگا ہیڈ آف دی لوکل گورنمنٹ جو میئر ہوگا ٹاؤن کی سطح پر، اور پھر اس جو ہیڈ آف دی کیبنٹ یا میئر ہوگا اس کی ایک کیبنٹ ہوگی. اس میں کیبنٹ میں 2 افراد شامل ہوں گے ٹاؤن کنگن پور میں، ایک جو کونسلر الیکٹ ہو کے آئے گا، ایک وہ ہوگا، ایک اس میں ٹیکنوکریٹ یا پروفیشنل سمجھ لیں یہ وہ ہوگا. تیسرے نمبر کے ایک ہوگا کنوینر. کنوینر کو آپ ایسے اصل میں جس طرح پہلے وائس چیئرمین ہوتے تھے یا نیب ناظم ہوتے تھے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ وائس میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کا ایک جیسا ہوگا، ایک جیسا ہوگا جی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ وائس چیئرمین اور چیئرمین کا ایک پیر آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب چیئرمین کا جو الیکشن ہوگا انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوگا. کنوینر کا جو الیکشن ہوگا وہ بیسیکلی کونسلر ہی اپنے، وہ جتنے بھی کونسلر ہوں گے اپنے باڈی میں سے ایک کو کنوینر بنا دیں گے. اچھا، یعنی اس کو ووٹ پول نہیں ہوگا، ووٹ پول نہیں ہوگا، عام پبلک کا، عام پبلک کا، اس کو کونسلر بنائیں گے. ٹھیک ہے. ان کیس کہ اگر لیکن اس کا کونسلر ہونا ضروری ہوگا، کونسلر ہونا ضروری ہے اس کا جی، اس کا کونسلر ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر چیئرمین صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، میئر صاحب اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ کسی وجہ سے اپنی فرائض ادا نہیں کر پا رہے، تو پھر ان کی جگہ پر کنوینر ایز اے میئر کام کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سر یہ ہوگا کہ ایک ہو گیا میئر، جی سر، اور ایسے ہی جیسے میونسپل کمیٹی میں چلے جائیں گے تو جیسے لارڈ میئر چلا جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. میٹروپولیٹن کا لارڈ میئر، ٹھیک ہے. ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی کے میئر ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کو جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا وہ کنوینئر ہوگا. اور کنوینئر کو الیکٹڈ جو کونسلر ہوں گے، ہاں جی، وہ ہوں گے الیکٹڈ کونسلرز، وہ ووٹنگ کر کے اپنی اسمبلی میں بنا دیں گے. جی بالکل ایسے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ہیں جی. ٹاؤن کنگن پور میں جو ٹوٹل نشستیں ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے کہ 10 جنرل کونسلر ہوں گے، 10 ایک اقلیتی نمائندہ ہوگا اس میں کونسلر مائنارٹی کا، 2 خواتین ہوں گی اور 1 ورکر ہوگا. ٹوٹل ملا کے 14 کا ہاؤس بن جائے گا جی یہ. ٹھیک ہو. اچھا سر، تھوڑا ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ٹاؤن کمیٹی کے پھر نیبرہڈ کونسلز ہوں گی جی، نیبرہڈ کونسل ہوں گے. اس کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹ ہوگا وہ کون ہوگا؟ دیکھیں، نیبرہڈ کونسل کا جو ٹاؤن کی لوکل گورنمنٹ بنے گی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. نیبرہڈ کونسل بذات خود ایک کونسل ہوگی. جی ٹھیک. اب جو ٹاؤن کنگن پور کی آبادی کے لحاظ سے غالباً 5 یا 6 نیبرہڈ بنے گی، 6 نیبرہڈ بنے گی. اور اس کا جو چیئرمین ہوگا، چیئر پرسن ہوگا جی، نیبرہڈ کا چیئر پرسن ہوگا. اور اس کا جو انتخاب کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سارے مل کے الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. جو ہائیسٹ ووٹ لے گا وہ چیئر پرسن بن جائے گا. تقریباً کتنے لوگ ہیں اس میں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، مطلب جو الیکٹڈ 4 ہمارے جو آبادی کے ریشو کے مطابق اس میں 4 آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد پھر ولیج کونسل کا نظام؟ ولیج پنچایت. اچھا. ہر گاؤں کی ایک ولیج پنچایت ہوگی. ٹھیک ہے.
यूनियन काउंसिल का नहीं है इसमें? यूनियन काउंसिल का कोई निज़ाम नहीं, इसमें विलेज पंचायत है, यानी जितने अर्बन विलेज एरिया पंचायत जो है उसका जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? चेयरपर्सन जी, वो भी चेयरपर्सन? वो भी चेयरपर्सन। अच्छा, उसकी वोटिंग का तरीका वही होगा? वो ही जो village नेबरहुड का होगा? जी, हाँ जी जी ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। उसकी अपनी फंडिंग होगी। लेकिन आप जरा टाउन का मतलब बता ये दें, टाउन का मैं थोड़ा बता दूं कि इसका तरीकाकार इंतखाब का क्या होगा। अच्छा, इसमें ये होगा, बहुत जरूरी है आप बता दीजिए खुदा के लिए, क्योंकि हमारे चेयरमैन को तो अभी तक नहीं पता इस बात। मैं अर्ज कर देता हूँ जी कि जो मेयर होगा, मेयर का डायरेक्ट इंतखाब होगा जी। ठीक है, पब्लिक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें हमारी सारी जो म्युनिसिपल टाउन कमेटी की हालत है उसमें यानी जो हमारा इलेक्टोरल यूनिट है ना, वो इलेक्टोरल यूनिट से हर एलिजिबल वोटर से अपना वोट लेके चेयरमैन बन सकते हैं जी। ये हो गया। और अब आ जाते हैं काउंसलर, जरा इनका थोड़ा कम्प्लेक्स है या पेचीदा है, वैसे तो बड़ा सिंपल है, लेकिन चूंकि नया मुतारफ करवाया है, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने लिया तुर्की से और ब्रिटेन से। अच्छा ठीक है, पहले कनाडा से लिया जी। जो इसका जो होगा ना जी इलेक्शन, वो उन्होंने लिखा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप अपनी एक लिस्ट देगा, जिसे वो कहते हैं क्लोज लिस्ट। क्लोज लिस्ट यानी जो वोटर होगा उसने किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देना, उसने वोट देना पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ग्रुप को। और फिर जब सारे वोट कास्ट हो जाएंगे, वोट कास्ट होने के बाद जो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनती होगी उसके मुताबिक उनको सीटें अलाट हो जाएंगी। और जो लिस्ट बनेगी, फर्ज करें जी एक पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी, आपने एक लिस्ट दे देगी क्लोज लिस्ट, उसमें एक कैंडिडेट एक नंबर पे होगा, एक दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, जितनी जितनी सीटें उनको प्रोपोर्शनली उनके हिस्से में आएंगी, वो जो ऊपर वाले होंगे ना रैंकिंग ऑर्डर में, वो काउंसलर बन जाएंगे जी। ये तो वो 2/3 जो निज़ाम वो वाला उससे मिलता जुलता है, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी का, मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए सबसे बेहतर यही है अगर इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी आ जाए। लेकिन सर यहाँ पे एक और फटा सामने आ गया, प्रोग्राम फिर लंबा होता जाएगा। हाँ मुझे ये बताइए कि अगर आज़ाद बंदा इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई हमारे जैसा बागी तबीयत, जी ऐसी है जी। मैं बरसबीली तस्करा, पहले उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया था उसमें ये नहीं था, फिर उसने अमेंडमेंट की कि उन्होंने कहा यार इंडिपेंडेंट को भी तो, इंडिपेंडेंट अगर कोई इलेक्टोरल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी किसी को ओन ही नहीं करती, अब जो इंडिपेंडेंट आएगा वो अपने लिए वोट लेगा, लेकिन जब सारे वोट इकट्ठे हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट की अलहदा से एक लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, अलहदा लिस्ट बनेगी, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वो एक नंबर पे आ जाएगा इंडिपेंडेंट, जिसने उससे कम लिए हैं वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इस तरह उनकी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनेगी जी। तो सर इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वैसे है, कंफ्यूजन है, लंबा हो रहा है काम, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। इसकी वजह है कि वजाहत कर रहे हैं अब ये तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो बैठ के इस पे सोचे पे आज़ाद कैसे आएगा, क्योंकि अगर पार्टीज के पैनल वोट आने हैं और पैनल उन्होंने पूरे वोटों से फिर अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी से बंदे लेने हैं, तो आज़ाद बनने के लिए क्या फिर अलहदा सीटें कि ये 3 आज़ाद अलहदा, इनको तो रखना है हमने अलहदा, कि आज़ाद एक पार्टी बन जाएगी। फिर अगर ये नहीं होगा तो कैसे ये पॉसिबल है? आज़ाद वैसे आप जैसे कह रहे हैं आज़ाद पार्टी एक बनने चाहिए। नहीं, इसमें लॉ में तो अभी लॉ में तो लिखा है, मैं नहीं, इस लॉ में लिखा होगा जो उन्होंने भेजा हुआ है उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कि हमने आज़ादों को इस तरह से एडजस्ट करना है, उसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा। तो फिर क्या उन्होंने सिर्फ जस्ट 30 सेकंड मुझे दे दें कि मैं 83 पढ़ देता हूँ जी। सेक्शन है 83 पंजाब लोकल गवर्नमेंट का, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल प्रीक्लूड द राइट ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ग्रुप टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर एनी ऑफिस अंडर दिस एक्ट। यानी इन्होंने बिल्कुल ये लिख दिया है कि किसी इंडिपेंडेंट को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी का जो तरीकाकार है वो नहीं। लेकिन फिर इसका मतलब है सर नाज़रीन के इस नए सिस्टम के अंदर अभी तक इस चीज़ की वजाहत नहीं हो पाई कि अगर पार्टीज का इलेक्शन होना है, नेबरहुड काउंसिलों का तो शायद बगैर पार्टीज के हो रहा है, लेकिन जब टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के लेवल पे आएंगे तो फिर वहाँ पे जो है वो पार्टी इलेक्शन है, जहाँ पे आज़ाद कैंडिडेट नीचे तो उनके लिए शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब पार्टीज़ के इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे अभी तक वजाहत नहीं आ रही इस बात की, या कम से कम मुझे नहीं पता चल रहा इस बात का कि आज़ाद कैंडिडेट्स को किस तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारी छोटी सी काविश थी आपके लिए
اس میں بہت سے جو ہے وہ پرابلمس بھی ہوں گے، جو آپ کی بہت سی ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں آئی ہوگی، لیکن یہ صرف ہمارے علاقے کے لیے پروگرام نہیں تھا، یہ پورے جہاں پہ ہمارا یہ سسٹم لانچ ہو رہا ہے پورے پاکستان اور پنجاب کے اندر، ان سب لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹیو پروگرام ہے اور اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اب اس آخری بات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ بلدیاتی نظام کو پاکستان کے اندر کبھی بھی ایم پی اے ایم این ایز نے کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ جب اختیارات بلدیاتی اداروں کے پاس اور عوامی نمائندوں کے پاس گلی محلوں اور شہروں میں تقسیم ہوتے ہیں، تو پھر یہ گلی محلوں میں رہنے والے لوگ عوام کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں اور اس کے لیے موو کرتے ہیں، تو پھر انہیں ایم پی اور ایم این ایز کے پاس یہ کم جاتے ہیں، جس سے ان لوگوں کو یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا، ہماری ووٹنگ کا، ہماری پاورز کا کیا ہوگا۔ تو مجھے تو ہمیشہ اس سسٹم میں یہی نظر آیا ہے، بلدیاتی اداروں کے الیکشن کئی دفعہ تو عدالتوں کے حکم پہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ 5 10 سال ہوتے ہی نہیں ہیں اور بلا وجہ ان کو لنگر آن کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات طے شدہ اور تسلیم شدہ ہے کہ اگر آپ اپنی گڈ گورننس کے ثمرات گراس روٹ لیول تک اور عوام کی دہلیز تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور روح الامین صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لیے ایسی راسل گفتگو کی۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دیکھتے رہیے KNN HD، اور اللہ حافظ، السلام علیکم۔